کہیں صاحب ثقافت کی دنیا، کہیں صاحب تہذیب کی دنیا، کہیں صاحب کلچر کی دنیا. ارے کہاں اس نے بنائی ہے. اور آنے والے نے ساری دنیا میں کہا جب سب اپنا اپنا نمونہ پیش کرتے ہیں تو اے دنیا والوں میں بھی اپنا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں. بھیجنے کو تو اس نے نمونے کی شکل میں آدم علیہ السلام کی آدمیت بھی بھیجا، نوح علیہ السلام کی شجاعت بھی بھیجا، داؤد علیہ السلام کی خلافت بھی بھیجا، سلیمان علیہ السلام کی شوکت بھی بھیجا، داؤد علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا حسن تمکنت بھی بھیجا، یعقوب علیہ السلام کا اعتماد بھی بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی بھیجی، اسحاق علیہ السلام کی رضا بھی بھیجی، ابراہیم علیہ السلام کی خلت بھی بھیجی، ایوب علیہ السلام کا صبر بھی بھیجا، یوشع علیہ السلام کی رافت بھی بھیجی، شیش علیہ السلام کی محبت بھی بھیجی، موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کا جمال بھی بھیجا. مگر کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا نمونہ. جب محمد الرسول اللہ کو بھیجا، جب آمنہ کے لال کو بھیجا، جب عبداللہ کے لخت جگر کو بھیجا، جب رحمت عالم کو بھیجا، جب نور مجسم کو بھیجا، جب مخلوق کی بنا کے وجود و محور کو بھیجا تو اعلان کرتا ہے اب میں اپنا نمونہ ساری کائنات کے سامنے بھیج رہا ہوں. لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پر کہ ان کے اندر اپنے مصطفیٰ کو نمونہ بنا کے بھیجا. اور دوسرے مقام پہ نمونہ کی تشریح بھی قرآن نے کر دی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں تمہاری زندگی کی کامیابی کے لیے میرا رسول تمہارا ماڈل ہے، میرے رسول کی سیرت تمہارا نمونہ. اب صاحب ڈھال کر خالق صنعت نے کہا واہ رے میں. ڈھال کر خالق صنعت نے کہا واہ رے میں. اور تصویر یہ بول اٹھی کہ اللہ رے میں. ڈھال کر خالق صنعت نے کہا واہ رے میں. اور تصویر یہ بول اٹھی کہ اللہ رے میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت کو پھر کوٹ کروں گا. کہتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر. کیسا نمونہ ہے. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. اور کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ احسن تقویم کے پیچھے جو تقویم کامل چھپا ہوا ہے اس کی وضاحت عبید اللہ اعظمی اس طرح کرنا چاہتا ہے کہ دلیل عظمت انسانیت ہیں محمد مصطفیٰ انسان کامل. اجازت ہو تو شاہ پیش کر دوں میرے پہلو میں ہے ٹوٹا ہوا دل. اب ایک نمونہ آ گیا. اس نمونے نے انسان کو ایک تہذیب عطا کی. اس نے انسانیت کو ایک عقیدہ عطا کیا. اس نے انسانیت کو حسن عمل عطا کیا. اس نے انسانیت کو عبادت کا طریقہ عطا کیا. اس نے انسانیت کو سیاست کا طریقہ عطا کیا. اس نے انسانیت کو ادب کا طریقہ عطا کیا. اس نے انسانیت کو عجز اور انکسار کا طریقہ عطا کیا. عجز اور انکسار کا طریقہ کیوں عطا کیا کہ عجز و انکسار میں وہ پاور ہے کہ جو گھمنڈ کا سر توڑ دیا کرتا ہے. علم کے اندر وہ پاور ہے جو جہالت کے پتھر کو پاش پاش کر دیا کرتا ہے. اور حسن عمل کے اندر وہ طاقت ہے کہ جب انسان حسن عمل کا لبادہ پہن کر صالحیت کے جامے میں ملبوس ہو کر دنیا کے سامنے آتا ہے تو بدعملیاں تاریخ کی قبرستان میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جایا کرتی ہیں. میرے دوست اچھی طرح سے ذہن میں رکھو تمہارے پاس ایک نمونہ آیا ہے. اللہ نے ایک ماڈل دیا ہے. تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ان کی شکل دیکھنا ہے اور ان کی شکل کی غلامی کرتے ہوئے اپنی شکل بنانا ہے. تمہارا کام ان کا عقیدہ دیکھنا ہے
اور ان کے عقیدے کی غلامی کرتے ہوئے ان کے عقیدے کے قالب میں ڈھل جانا ہے۔ تمہارا کام ان کا حسن عمل دیکھنا ہے، اور ان کا حسن عمل دیکھتے ہوئے صالحیت کا جامہ پہن لینا ہے۔ تمہارا کام ان کی اس کتاب کا فرمان سننا ہے جو ان کے قلب تطہیر و مطہر پہ نازل ہوئی اور کہہ رہی تھی هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے بیچ میں تمہیں رکھ کر تمہارا امتحان لے کہ تم میں اچھے عمل کا مالک کون ہے۔ تو حضرات یہ زندگی کس لیے آئی؟ اب ذرا میں پیٹرن بدل رہا ہوں۔ یہ زندگی کس لیے آئی؟ یہ زندگی آئی امتحان دینے کے لیے۔ کس لیے آئی؟ امتحان۔ کہیں بہت اونچی اردو تو نہیں جا رہی؟ ہاں؟ بھیا سمجھ میں آ رہی ہے اور نیچے ادھروں؟ تابش خنجر احساس کی آغوش میں مجھے تو جتنی تمنائیں ہیں سب مجروح نظر آ رہی ہیں، اور ساز ہستی سے ہر اٹھتی ہوئی آواز نشاط حضرت مجھے ناکامی پیغام سے دبتی چلی جا رہی ہے۔ سنو اور نہیں اترتا اور سمجھنا بات۔ اب بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا۔ کس لیے؟ یاد رکھنا موت بھی مخلوق ہے، اس موت کو بھی ایک دن مرنا ہے۔ موت کو بھی اسی نے پیدا کیا اور حیات کو بھی۔ پیدا کس لیے کیا؟ کہتا ہے کہ تاکہ میں تم لوگوں کو دنیا میں بھیج کر تمہارا امتحان لوں کہ تم میں اچھا پرچہ کون لکھتا۔ بھئی امتحان میں پرچہ ہی تو لکھا جاتا ہے حضرت، اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھیج دیا امتحان دینے کے لیے۔ تو حضرات گھبرائیے مت، اگر اس نے امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے تو کامیاب کرنے کے لیے کتاب بھی دی ہے، اور اسی کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ اور کتاب جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر کے نہیں دکھلائے گی، تو کتاب جو کہہ رہی ہے کر کے دکھلانے والا بھی بھیجا ہے، اور اسی کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، اب آپ دیکھیے پرچہ بھرنا ہے، آپ امتحان دینا ہے آپ، اور یہ مت سمجھیے کہ آپ اس دن پیدا ہوئے ہیں جس دن ماں کے پیٹ سے برآمد ہوئے۔ یہ آپ کی پیدائش کا دن نہیں۔ ماں کے پیٹ سے برآمد ہونا انسانی زندگی کی ابتدا نہیں، اور موت کی آغوش میں چلے جانا انسانی زندگی کی انتہا نہیں۔ آپ اپنی زندگی کا پس منظر تلاش کیجیے۔ پیدا کب آپ ہوئے؟ پیدا تو آپ اپنی ماں کے ساتھ ہوئے تھے، پیدا آپ اپنے باپ کے ساتھ ہوئے تھے، اور پیدا پھر اپنے بیٹے کے ساتھ بھی ہوئے تھے، پھر پیدا اپنے نواسے اور نواسی، پوتا اور پوتی کے ساتھ بھی ہوئے تھے۔ اور پھر یہ جو نسل قیامت تک اگر آپ کی چل گئی نا، تو قیامت کے دن جو پیدا ہوگا اسی کے ساتھ آپ بھی پیدا ہوئے تھے۔ یہ ہے آپ کی پیدائش۔ بھیا گڑبڑ نہیں کرنا ہے۔ اے بھائی صاحب ایک دم خاموشی سے، ہاں تھوڑا سا وقت ہے، ذرا سا بول لینے دیجیے، ذہن میں رکھیے گا بات۔ پیدا کب ہوئے؟ ماں کے پیٹ سے برآمد ہونا یہ زندگی کی ابتدا نہیں۔ اور میں اللہ کے کرم سے قرآن کریم کے حوالے سے بولنے کا عادی ہوں۔ کب پیدا ہوئے آپ؟ یاد کیجئے اس دور کو جب سب کو اللہ نے ایک ساتھ پیدا کیا۔ اور زندگی کس چیز کا نام ہے؟ اس جسم کا نام زندگی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ زبان نہیں بول رہی ہے، زبان ذریعہ ہے میری آواز کے نکلنے کا۔ بول تو زندگی رہی ہے، اور زندگی کا نام روح ہے جو مرنے والی نہیں۔ اور صاف کر دوں اس بات کو، سنو، ہم بولا کرتے ہیں اصطلاحی زبان میں عدم اور وجود۔ تو عدم کیا ہے؟
اور وجود کیا ہے؟ وجود سے پہلے عدم، عدم کے بعد وجود۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم کچھ تھے ہی نہیں، اور اگر تھے تو علم الہی میں تھے، اور بے شک علم الہی میں تھے۔ تو موت کی ایک دنیا سے ہم گزر چکے ہیں جہاں ہمارا وجود تھا ہی نہیں۔ اب ارشاد فرمایا کن فیکون، ہو جا تو ہم ہو گئے۔ وہ عدم سے ہمیں نکال کر لایا وجود میں، وہ موت سے ہمیں نکال کر لایا حیات میں، مگر لایا کب؟ لایا ایک ساتھ سب کو، اور لانے کے بعد ہی سب کا ایسے ہی جلسہ کیا اس نے۔ جس دن لایا نا، سب کا جلسہ ایک دن کیا اس نے، ایک ہی دن سب کو اکٹھا کر لیا۔ ماں بھی وہیں موجود تھی، اور بیٹا بھی بازو میں کھڑا ہوا تھا، اور پوتا بھی بازو میں کھڑا ہوا تھا، اور پہلے اوپر دادا، پردادا، لکڑ دادا، چکر دادا، اور معلوم نہیں کون دادا، سب کے سب دادا۔ یہ بمبئی والا دادا نہیں، سمجھے؟ سب وہی کھڑے ہوئے تھے۔ اب تو دادا بھائی صاحب ہو گئے، بھائی ہو گئے۔ خیر، تو یہ سب وہی کھڑے تھے۔ سب کو اللہ نے ایک جگہ جمع کیا، اور جب سب کو جمع کیا تو اللہ نے کیا کہا ہم لوگوں سے؟ الستو بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ یہ کہا تھا کس سے؟ مردوں سے یا زندوں سے؟ عدم سے نکال کر وجود میں لایا، زندگی بخشی، اور جب زندگی بخشی تو اپنی معرفت سب سے پہلے کروائی کہ مجھے سب سے پہلے پہچان لو جو تمہیں روزی دینے والا ہے، تمہیں پانی دینے والا ہے، تمہیں آب حیات دینے والا ہے، تمہیں ماں باپ جیسی نعمت دینے والا ہے، تمہیں آسمان کا لاجوردی شامیانہ دینے والا ہے، تمہیں زمین کی پہنائیاں دینے والا ہے، تمہیں ستاروں کی روشنی دینے والا ہے، تمہیں ذروں کی تابندگی دینے والا ہے، تمہیں چاند کی چاندنی دینے والا ہے، تمہیں سورج کی روشنی دینے والا ہے، زندگی کا کرنٹ دینے والا ہے، حرارت کی جنبشیں دینے والا ہے، تمہارے ہاں چمنستان کھلانے والا ہے، پھولوں کو نکھر دینے والا ہے، گلاب کی پکڑی کو شاداب و شاداب کرنے والا ہے، رات رانی اور گل مچکن کو ایسی خوشبو دینے والا ہے جس سے مشام جان انسانیت ہمیشہ کے لیے معطر ہو کر رہ جائے۔ بھیجا اس نے، اور بڑی شان کا بنا کے بھیجا۔ سب وہی تھے بھائی۔ پوچھا الستو بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ کیوں نہیں؟ تو ہی ہمارا رب ہے۔ بات ہو گئی۔ جب سب بات ہو گئی تو اب دنیا میں آپ کو بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آپ کو اب بھیجنے کا سلسلہ اس نے طے کیا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بھیجنے۔ پہلے باپ جائے گا، پھر بیٹا جائے گا، پھر پوتا جائے گا، اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے بھیجا۔ اب جب بھیجا اس نے، اور ایک بات اور یاد رکھنا، زندگی کا فلسفہ ذہن میں رکھنا۔ کیا ہے زندگی کا فلسفہ؟ ایک مرتبہ جب وجود مل گیا تو پھر زندگی کا اب خاتمہ نہیں۔ ہاں، زندگی منتقل ضرور ہوگی۔ عالم ارواح میں تھی، باپ کی پیٹھ میں آ گئی، باپ کی پیٹھ سے چلی، ماں کے پیٹ میں آ گئی، ماں کے پیٹ سے نکلی، دنیا کے پیٹ میں آ گئی، دنیا سے نکلے گی، موت کا دروازہ کھٹکھٹا کے چلی برزخ کی زندگی میں چلی جائے گی، برزخ کی زندگی سے نکلے گی، حشر کی زندگی میں چلی جائے گی، حشر کی زندگی میں جائے گی، حساب و کتاب کی زندگی میں چلی جائے گی، اور حساب و کتاب کے بعد یاد رکھنا دو ہی گھر بنایا ہے اس نے، تیسرا گھر ہی نہیں بنایا ہے۔ ایک گھر ہے اصحاب المشأمہ کے لیے، اور ایک گھر ہے اصحاب المیمنہ کے لیے، ایک گھر ہے حسن عمل کرنے والوں کے لیے، اور ایک گھر ہے بد کرداروں کے لیے، ایک ہے مومنین مخلصین اور صالحین کے لیے، ایک ہے کفار و فساق و مجرمین کے لیے۔ جس مجرمین کے لیے جو گھر بنایا ہے اسی کا نام جہنم ہے، اور اچھے لوگوں کے لیے جو گھر بنایا ہے اسی کا نام جنت ہے، اور امتحان اسی کا ہونا ہے کہ حسن عمل کا مالک کون ہے۔ اب آؤ اپنے پرچے کی طرف۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تو موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے بیچ میں تم کو رکھ کر تمہیں آزما لیں کہ تم میں اچھے عمل کا مالک کون
کون ہے, جنت کا ٹکٹ لینے والا کون ہے, جہنم سے بچنے والا کون ہے, امتحان میں پاس ہونے والا کون. سیدھی سی بات ہے. اب آگئے اس دنیا میں, تو اس دنیا میں جب بھیجا, زندگی دیا, تو زندگی کی پرورش کا سامان پہلے کر کے دیا. زمین پہ آپ کو بسنا تھا, زمین پہلے آپ بعد میں. آسمان کی چھت کے نیچے رہنا تھا, آسمان کی چھت پہلے آپ بعد میں. پانی آپ کو پینا تھا, آب حیات پہلے آپ بعد میں. جتنی بھی چیزیں ہیں عالم اسباب میں انسان کو اپنی حیات جسمانی کی بقا کو برتنے کے لیے وہ ساری چیزیں میرے پروردگار نے, چونکہ رب ہے نا, رب کے معنی ہی ہے پرورش کرنے والا, رب کے معنی ہی ہے گارجین, رب کے معنی ہی ہے اپنے بندوں کی ہمہ وقت خبرگیری کرنے والا. اسی دن اس نے کہہ دیا تھا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عقیدہ لے کے جانا کہ پالنے والا میں ہی ہوں, عقیدہ لے کے جانا کہ پرورش کرنے والا میں ہی ہوں, عقیدہ لے کے جانا کہ موت اور حیات کا مالک میں ہی ہوں, عقیدہ لے کے جانا کہ نقصان اور فائدہ دینے والا میں ہی ہوں, عقیدہ لے کے جانا کہ تم مجبور محض بن کے جا رہے ہو. ہاں, چند دن کا اختیار اور تصرف ضرور ہم نے تم کو بخشا ہے, مگر اس اختیار کا استعمال تمہیں آزادی کے ساتھ نہیں کرنا ہے. ہم ایک نمونہ بھیج رہے ہیں, وہ نمونہ جیسے اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے اسی طرح سے تم اس کو اختیار کرو, اور وہ نمونہ ہمارا احسان بن کر جا رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے احسان کیا انسانوں پر, اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ ان میں اپنا رسول بھیجا. رسول کس لیے آیا؟ یتلو علیہم, آیات الہی سنانے کے لیے آیا. آیات الہی کیا ہے؟ قانون ربانی ہے. آیات الہی کیا ہے؟ تہذیب ربانی ہے. آیات الہی کیا ہیں؟ ادب ربانی ہیں. یہ رب کے وہ آداب ہیں جو سکھانے کے لیے آیا ہے, یہ رب کی عطا کردہ تہذیب ہے جو برتنے کے لیے وہ آیا ہے. اب جب وہ آیا ہے تو خود برت کے وہ دکھائے گا. سویا کیسے جاتا ہے برت کے وہ دکھا دے گا, جاگا کیسے جاتا ہے برت کے وہ دکھا دے گا, کھایا کیسے جاتا ہے برت کے وہ دکھا دے گا, پیا کیسے جاتا ہے برت کے وہ دکھا دے گا, پہنا کیسے جاتا ہے برت کے وہ دکھا دے گا, مذہب پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے برت کے وہ دکھا دے گا, سیاست سے کیسے قوم کو لے جایا جا سکتا ہے برت کے وہ دکھا دے گا, ہجرت کیسے کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے. مقصد کے تحفظ کے لیے وطن چھوڑنا ہو تو وطن چھوڑنا ہے, مقصد نہیں چھوڑنا ہے. دنیا چھوڑنی ہے, مقصد نہیں چھوڑنا ہے. برت کے میرا حبیب وہ بھی تمہیں دکھائے گا. مجبوریوں سے تم گزر سکتے ہو, میں تو اس کو ایسا پاور دے کے دے رہا ہوں کہ انگلی اٹھائے گا تو چاند کا سینہ چیر دے گا. ایسا پاور دے کے دے رہا ہوں کہ مولا علی کے لیے بیزن الہی سورج کو پلٹا دے گا. ایسا پاور دے کے دے رہا ہوں کہ مصطفی ابو جہل میں کنکریاں اس کا کلمہ پڑھیں گی. ایسا پاور دے کے بھیج رہا ہوں کہ درخت دوڑ دوڑ کے آئیں گے اسے سلام کریں گے. ایسا پاور اس کو دے کے بھیج رہا ہوں کہ رہے گا وہ زمین پر اور بلاؤں گا آسمان پر, اور آسمان پہ بھی رہنے والے بہت ہیں, بڑی پرواز ہے ان کے پاس, مگر جو سب سے بڑی قوت والا ہے جو لے کے میرے پاس آ رہا ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ رک جائے گا, اور میں اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا لوں گا. اتنے بڑے پاور والے کو دے کے بھیج رہا ہوں جو قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا سبق تمہیں سکھائے گا. یتلو علیہ. کھانا کیسے ہے, کھانے کی تہذیب کیا ہے, پہننے کی تہذیب کیا ہے, تجارت کی تہذیب کیا ہے, سود کا نقصان کیا ہے, وصیت کی تہذیب کیا ہے, وراثت کی تہذیب کیا ہے, اوقاف کی تہذیب کیا ہے, سیاست کی تہذیب کیا ہے, مدنیت کی تہذیب کیا ہے, کلچر و معاشرت کی تہذیب کیا ہے, معیشت کی تہذیب کیا ہے, وہ سب کچھ تمہیں بتائے گا. میرے اللہ تو نے ایسا کرم کیا مسلمانوں پر, ایسا کرم کیا کلمہ پڑھنے والوں پر, ایسا کرم کیا اپنے ذات پہ ایمان لانے والوں پر کہ اپنا محبوب بھیج دیا. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, انداز
حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جی محبوب تو دنیا کو دکھائے نہیں جاتے، مگر بھیجا پردے غیب سے اس نے محبوب کو، اور پھر کس شان سے بھیجا۔ جتنی بھی تہذیبیں جزوی طور پر، علاقائی طور پر تہذیبوں کے بانی انبیاء کرام کے ذریعے اس نے بھیج کر معاشرتیں قائم کی، جب انٹرنیشنل تہذیب بھیجنا ہوا تو سارے نبیوں کی تہذیب کو ایک پیکرے محسوس میں ڈال دیا، سارے نبیوں کے عقیدے کو ایک پیکرے محسوس میں ڈال دیا، سارے نبیوں کے حسن اخلاق کو ایک پیکرے محسوس میں ڈال دیا۔ پھر کہنے والے کہنے لگے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ان کے خوباں ہمدارن تو تنہا داری۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم، ارے ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ یتلو علیہم، تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے کیا؟ یہ ہمارے عقیدے، ہمارے عمل، ہمارے اخلاق، ہماری حکومت، ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ہماری معیشت کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اور اس کتاب ہدایت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں اپنی زندگی کے نمونے میں برت کے دکھا دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مادر مہربان فرماتی ہیں، ایک صاحب نے جا کے حضور سے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی تو نبی پاک کا اخلاق تھا، جو کہا قرآن نے نبی نے وہ کر کے دکھا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ کتاب تو آپ نے انجینئرنگ کی پڑھی تو ٹھیک ہے علم آ گیا، مگر انجینئر بن کے دکھا نہ سکے آپ۔ کتاب تو آپ نے میڈیکل سائنس کی پڑھی، علم آ گیا، برت کے دکھا نہیں سکے۔ نبی پہ قرآن نازل ہوا، نبی نے قرآن کو برت کے دکھا دیا۔ اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ گھبرانا مت، اگر امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو تو کامیابی کی کتاب بھی دے دی گئی ہے تاکہ آسانی سے امتحان دے کے گزر جاؤ۔ دوست، میں نے تھوڑے سے وقت میں جو بات آپ سے کہی ہے اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ تم اپنی حرکت سے مسلمان دکھلائی دو، تم اپنی عبادت سے مسلمان دکھلائی دو، تم اپنے اخلاق سے مسلمان دکھلائی دو، تم اپنے عمل میں مسلمان دکھلائی دو، تم اپنے چہرے اور قد و قامت سے مسلمان دکھلائی دو، تم وہ دکھلائی دو کہ تمہیں دیکھ کر نبی پاک یاد آ جائے، وہ دکھلائی دو۔ ایک شخصیت آئی تھی، آ کے اجمیر میں فروکش ہو گئی، نام معین الدین حسن تھا، لقب ولی الہند ہے، سلطان الہند کے نام سے بھی اس ذات پہچانی جاتی ہے۔ دلوں پہ راج نہیں کرتی، دلوں پہ راج کرتی ہے۔ ایک ذات یہاں آئی، اپنے نبی کے حوالے سے اس نے اپنی پہچان بنائی، مسکرا کے سب سے ملتا رہا، گالیاں سن کے دعائیں دیتا رہا، صبر و استقامت کی چٹان پہ کھڑے ہو کر عظمت توحید کا پرچم لہراتا رہا، عشق رسالت کی ضیابار پاشیوں سے حصار ظلمت سے ٹکراتا رہا، اور غریبوں کی مدد کرتا رہا، بے پڑھے لکھے لوگوں کو تعلیم دیتا رہا، بد زبانوں کو اخلاق کی زبان دیتا رہا، بغاوت کرنے والوں کو عبادت کا رسیہ بناتا رہا، بیہودہ لوگوں کو تہذیب کا آئینہ دکھاتا رہا، خودی کو بھی دکھلایا اس نے
اور معرفت خدا کو بھی دکھلایا اس نے. جب ظلم و ستم کے ماحول میں ایک خدمت گزار رسول اللہ کا غلام بن کے کھڑا ہوا, میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کل بھی ظلم و ستم کا ماحول تھا, آج بھی ظلم و ستم کا ماحول ہے. خواجہ کے زمانے میں جو ظلم و ستم کا ماحول تھا اس کا چوتھائی بھی آج ظلم و ستم کا ماحول نہیں ہے. یاد رکھنا, جو خواجہ پہ گزری ہے تم پر 1% بھی وہ نہیں گزر رہی ہے, مگر خواجہ نے صبر کی چٹان پہ کھڑے ہو کر اخلاق مصطفیٰ کا جو پیروی کرنے والا انداز دنیا کے سامنے رکھا. کوڑھیوں کا پیر کھلنا یہ آج کی مدر ٹریسا کا کام ہے, مگر کوڑھیوں کو شفا یاب کرنے والا کام کل کے غریب نواز کا کام تھا. انسان بنایا انہوں نے. ایک دلت کو نقصان پہنچایا گیا تھا, اجمیر سے اس دلت کو انصاف دلانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر غریب نواز دلی شمس الدین التمش کے دربار میں لے گئے تھے اور اسے دلوایا. جب اس طرح سے یہاں کی غیر مسلم قوم نے دیکھا ایک مسیحا آیا ہے, ایک انسانیت کا خدمتگار آیا ہے, ایک آدمیت کا کار سیوک آیا ہے, جب اس طرح سے ان کی کار سیوکی دیکھا تو اسی ملک کے لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا, اے خواجہ جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارے نبی کتنے اچھے رہے ہوں گے. جو کلمہ تم پڑھ رہے ہو وہی ہمیں پڑھا دو, جو نماز تم پڑھ رہے ہو وہی ہمیں پڑھا دو, جو میٹھے بول تم بول رہے ہو وہی ہمیں سکھا دو, جس صبر کی چٹان پہ تم کھڑے ہو ظلم کے مقابل میں بلال حبشی کی خیرات ہمیں بھی دے دو. اور غریب نواز نے دیکھتے دیکھتے بھارت کی دھرتی پر اسلام کا وہ پرچم توحید لہرایا کہ بچتا ہے آج علم کا جو ساز دوست ہو, یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز. آخری بات, مجھے لمبا سفر کرنا ہے, آخری بات سنو اور پوری گفتگو کا نچوڑ سنو. اب میں کروں گا تمہاری زبان میں بات. آخری بات یہ ہے دوست کہ مسلمانوں میں خلافت راشدہ کے بعد بادشاہت قائم ہو گئی. بادشاہ لوگ امیہ کی خاندان کے تھے, اس لیے ان کی سلطنت کو سلطنت بنو امیہ کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے. نیئر اباؤٹ 92 ایئرس 92 سال تک ان کی حکومت رہی بنو امیہ کی. اس کے بعد ایک انقلاب آیا, بنو عباس نے بنو امیہ کو تاریخ کی قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. اب بنو عباس کی حکومت آئی. اس حکومت میں ایک بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے, آپ نے سنا ہوگا نا, نام ہے اس کا خلیفہ ہارون الرشید. کیا نام ہے؟ ہارون الرشید. سنیے, یہ پوری تقریر کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے حضرت قرآن کریم کی جتنی اسٹڈی کی ہے اپنی چھوٹی سی طالب علمانہ ذہنیت کے طور پر میں نے پورے قرآن کا جو نچوڑ سمجھا ہے وہ یہ سمجھا. ضروری نہیں کہ میں نے مکمل سمجھا ہے, میں ابتدائی طالب علم ہوں, پہلے سے بتا دیتا ہوں, مگر جو میں نے نچوڑ سمجھا ہے پورے قرآن کا وہ صرف 2 بات ہے, ایک یقین اور ایک عمل. پوری 6666 آیتیں آپ پڑھتے چلے جائیے, جب خلاصہ نکالیے گا صرف 2 بات نکلے گی. یقین, یقین ہی کو عقیدہ کہتے ہیں, اور یقین کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. تو قرآن نے جہاں یقین اور عمل کی بات کی ہے کیا کہا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جہاں جہاں ایمان کی بات اس نے کی ہے عمل صالح کی کنڈیشن لگا کے بات کی ہے. ایمان عمل صالح سے ہو. معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ عمل سے پہچانا جاتا ہے اور عمل عقیدے سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے کہ یقین تو جذبہ باطنی کا نام ہے, وہ تو چھپا ہوا ایک عقیدہ ہے. آپ کے عمل نے یہ بتلایا ہے کہ آپ یقین کی کس سیڑھی پہ کھڑے ہیں. 2 چیزیں ہیں, یقین اور عمل. تو خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں, یہ زمانہ جانتے ہو, ایک طرف تو اس بادشاہ کا زمانہ تھا. کیپٹل سٹی کہاں تھی؟ بغداد شریف. مگر اسی بغداد شریف میں روحانیت کی بھی کیپٹل سٹی تھی. اگر سیاست کی کیپٹل سٹی تھی اور بدنما سیاست کی,
दागदार सियासत की। वरना सियासत तो नाम है बंदों की खिदमत का, सियासत तो नाम है मजलूमों को जुल्म से निजात दिलवाने का। और जो सियासत के इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे और जालिमों का साथ दे और मजलूमों की मॉब लिंचिंग करवाए, वो सियासत नहीं करता, वो शैतानियत करता है। सियासत नाम है खिदमत का, सियासत नाम है सेवा का। सुनो, बादशाह था, बड़ा ताकतवर बादशाह था। उसी के खानदान में, जो बादशाहों के खानदान में जो रिश्तेदार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रिंस, शहजादे। तो एक शहजादा भी था उसके खानदान में, बहुत थे, मगर ये शहजादे की बात मैं करने जा रहा हूं, पॉइंट बाद में आउट करूंगा, अभी सस्पेंस में रखूंगा आपको। वो शहजादा बड़ा खुश लिबास था, बहुत खूबसूरत भी था, बहुत खूबसीरत भी था, और अक्ल का ताजवर था, इल्म में मुस्तनद था, ताबीर देने में मोतबर था, तो बादशाह को मशवरे भी देता था। और बादशाह को उलझन यह होती थी, इसलिए कि देखो जब कोई किसी मकाम पे पहुंच जाता है ना, तो उसको एक खफ्त सवार हो जाता है कि अब मुझसे बड़ा न कोई अक्लमंद है, न मुझसे बड़ा कोई आलिम है, न मुझसे बड़ा कोई फाजिल है, न मुझसे ज्यादा कोई तदब्बुर रखने वाला है। ये हर आदमी की कमजोरी है। जहां एक ऊंचे मकाम पे वो पहुंचा, वहां ये कमजोरी उसके अंदर जरूर पैदा होती है, इल्ला माशाअल्लाह, जिसको अल्लाह महफूज करे। तो बादशाह को भी जरूरत तो थी शहजादे की अक्ल की, जरूरत थी शहजादे की मंसूबा बंदी की, मगर बात बात में ये भी सोचता था कि ससुरा कहीं बादशाह पे कब्जा न कर ले, ये कहीं पब्लिक में मुझसे ज्यादा न छा जाए, ये भी सोचता था। ससुरा बोला हो तो हंस रहे हो आदम, याद रखना पठान हूं, अपर चंबर खाली रहता है, कभी कभी ऐसी बात निकलती है। सुनो, तो वो शहजादे से परेशान भी। अच्छा, शहजादे के अंदर एक खूबी थी जो बादशाहों को कभी पसंद नहीं आई। बादशाहों को हर दौर में परेशानी इनसे रही है, याद रखना। हर दौर के बादशाह को परेशानी इनसे रही है, इनके बाप दादा से रही है, अहले बैते मुस्तफा से रही है, खानवादे रिसालत के शहजादों से रही है, इमाम हुसैन के जियादों से रही है, हसन मुश्तबा के मतवालों से रही है। हर दौर के बादशाह ने सादात पे जुल्म किया है। और जहां तक उन हजरात की बात है जिन्हें हम 12 इमाम के नाम से जानते हैं, 12वें तो अभी आए नहीं हैं, 11 को तो तुमने जहर दिया है, 12वां तुम्हें जहर दे के मारेगा, याद रखना। 11 को तो तुमने मारा है, 12वां तुम्हारे कुफ्र को भी मारेगा, तुम्हारी शिर्क को भी मारेगा, तुम्हारी बिदअत को भी मारेगा, तुम्हारी तहजीब को भी मारेगा। पहले का नाम अली है, अली को पलटो तो वली है, वली को पलटो तो अली है, दूसरा हसन मुश्तबा है, तीसरा हुसैन आजम है, चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, पांचवा इमाम बाकिर है, छठा इमाम जाफर है, सातवां इमाम मूसा काजिम है। ये इमाम मूसा काजिम का जमाना था, सातवें इमाम, ये भी उसी बगदाद। अब बादशाह 6 को तो ये लोग जहर दे चुके थे, शहीद कर चुके थे। 6 की शहादत अरबाबा ने सियासत के हाथ से हुई है, याद रखना। किसी को खुल्लम खुल्ला मारा गया, किसी को जहर दे के मारा गया। अब ये 7वें थे। तो हजरात, 7वें के मुरीद थे वो प्रिंस साहब, शहजादे, और बेपनाह मुरीदीन थे, और 7वां दिलों पे हुकूमत कर रहा था। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम दिलों पे हुकूमत कर रहे थे, बादशाह दलों पे हुकूमत कर रहा था। दल जानते हो ना, पार्टी। अब बादशाह को ये फिक्र हुई कि यार कहीं इमाम मूसा काजिम हुकूमत पे कब्जा न कर लें, कोई मुझे सलाम करता है तो मारे डर के करता है, मगर वहां जाके कदमों पे निछावर होता है तो दिल जान से होता है, तो चलो इनको ठिकाने लगाया जाए। अब इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को ठिकाने लगा के की मंसूबा बंदी हो गई।
कैबिनेट मिनिस्ट्री में बिल पास हो गया। जब ये पास हुआ तो देखो हम लोग एक इदारा चला रहे हैं, उसके मेंबर हैं, उसकी पॉलिसी में दखील है, उसका नाम अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर है, जिसके सरपरस्त हमारे हजरत। उस इदारे के हम लोग खादिम हैं और उस इदारे का जो मुहाफिज था, जो पासबान था, जिसे हाफिज मिल्लत कहते हैं, उबैदुल्ला आजमी, उसी के एक अदना गुलाम का नाम है। तो वो इदारा चल रहा है ना, बहुत बड़ा है ना। लड़कियां और लड़के सब मिला के इस वक्त तकरीबन 12,000 बच्चे हैं। हमारे पास कॉलेज भी है, हमारे पास निस्वा कॉलेज भी है। हमारे हजरत के वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जो हजरत का बनवाया हुआ है, बच्चों के खाने का जो महल है, इतना बड़ा बच्चों के खाने के लिए, बच्चों का दस्तरखान लगाने के लिए इतनी बड़ी जगह हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी के पास नहीं, हजरत का दिया हुआ है। ये भी समझ लो क्या क्या दे रहे हैं। अलबरकात अपनी जगह, मदरसे अहले सुन्नत को कंप्यूटर देने वाली जात यहां बैठी है, उनकी माशी मदद करने वाली जात यहां बैठी है, तलबा को वजीफा देने वाली जात यहां बैठी। इस खानदान, अरे इस खानदान ने यार अपनी जान दे दिया, ये माल कौन सी बड़ी बात, समझे? तो क्या हुआ, बादशाह के दरबार में, तो हमारा इतना बड़ा इदारा है, ये मत समझो कि सब उबैदुल्ला आजमी जिंदाबाद कहते हैं, उसी में कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे मरने की दुआ करते हैं। ये होता है, हर जगह होता है, हर जगह होता है। कुछ पहचान लिए जाते हैं तो अजीज मिल्लत निकाल देते हैं, कुछ नहीं पहचाने जाते हैं तो जब तक नहीं पहचाने जाते तब तो महफूज होते। तो उसके दरबार में भी पता चल गया कि वो हजरत को और हजरत के साथियों को जहर देने वाला है। तो दरबारियों ने उस शहजादे से जिससे मोहब्बत करते थे दरबारी, उन्होंने चुप से बता दिया कि देखो होने ये जा रहा है। अब वो पहुंचा, अक्ल का बादशाह था, याद रखना। वो पहुंचा हजरत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास, उसने कहा सरकार क्या हुआ, का प्लानिंग है। मुस्कुराए, हाथ में कलम लिया, सामने की दीवार पे, ये देखो जैसे दारुल लिखा हुआ है, इसी तरह सामने की दीवार पे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा सा हर्फ लिखा। क्या लिखा मालूम? जीम, अलिफ बे ते से जीम का उधर देखो। अब इन हजारों ने उधर देखा, जब उधर देखा तो सब समझ गए, मगर समझ अलग अलग हुई, और अलग अलग समझ ही की वजह से जान भी बचती है, और अलग अलग समझ ही की वजह से जान जाती भी है अगर ताबीर की गलती हो गई। कुछ लोगों ने समझा जीम से जबल, कि हजरत फरमा रहे हैं कि अब कोई चारा नहीं है, पहाड़ों में चले जाओ और जाके जान बचाओ। वो पहाड़ों में चली गई फौज। कुछ लोगों ने जीम से मतलब समझा जंगल, वो चल दिए जंगलों की तरफ जान बचाने। ये शहजादे ने जीम का मतलब समझा जुनून, पागलपन। शहजादा था अक्लमंद, अब मारा जाता अपनी अकल की वजह से। तो हजरत ने लिखा, जीम बेटा तू अपनी समझदारी पर पागलपन की चादर डाल ले। निकल गए महल से, चल दिए जंगल में, पागलों की तरह पकने लगे, पागलों की तरह रहने लगे। अब बादशाह ने सोचा जान छूटी, ये गया, अब कोई खतरा नहीं। पागल पागल पागल। ये कभी कभार जंगल से बड़बड़ करते हुए आबादी में आ जाते थे, और जब आबादी में आ जाते थे उल्टी सीधी बकते थे। जब उल्टी सीधी बोलते थे तो पब्लिक हंसती थी।
جب آئے آبادی میں لوگے پیچھے پیچھے دوڑے، پگلوا آ گیا، پگلوا آ گیا، پگلوا آ گیا، تو پھر لوگ مزہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ پاگل تو لوگ مزہ لیتے تھے، وہ مزہ بھی دیتے تھے۔ اب نام بتا دو، یہ اکیلا آدمی ہے جو بیوقوف پاگل بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ نام ہے ان کا بہلول دانا۔ بہلول کہتے ہیں پاگل کو، دانا کہتے ہیں عقل کو۔ اکیلا آدمی ہے جس نے اپنی دانائی پر بہلولیت کی چادر ڈال رکھی تھی۔ اب بادشاہ کو بھی کنفرم ہو گیا کہ یہ تو پاگل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت آئے اور بیچ چوراہے پہ بیٹھ گئے، ایسی پبلک نے گھیرا، پگلوا آیا، پگلوا آیا، پگلوا آیا۔ اتفاق سے بادشاہ سلامت کا شاہی جلوس بھی نکلا اسی راستے سے۔ قریب پہنچے تو دیکھا بہت بڑا مجمع، ہاتھی پہ سوار تھے، کہا روکو۔ یہ راستہ کن لوگوں نے روکا؟ کہا زورو پگلوا آ گیا ہے جنگل سے، بیٹھا ہے بیچ سڑک پر، لوگ مزہ لے رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہم بھی لیں گے۔ اتر کے، ہاں ظالم جب ظلم کر لیتا ہے تو مظلوم کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو مزہ بھی لیتا ہے، سمجھے؟ آیا تو دیکھا کہ حضرت کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر ہے، لمبا سا، اور سڑکیں اس زمانے میں یہ تارکول کی تو ہوتی نہیں تھی، کچی ہوتی تھی۔ تو سڑک پر حضرت بہلول دانا اس پتھر سے لکیریں کھینچ رہے ہیں، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، کھینچ رہے ہیں، بڑ 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 کر رہے ہیں، لوگ مزے لے رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں کیا کر رہا ہوں تو پوچھ رہا ہے؟ کہا ہاں کیا کر رہا ہوں؟ تو سنو، بہلول کیسی بات کرتا ہے، کہتے ہیں سن، تم لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہوں، تم لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہوں۔ تم لوگ پرچہ خراب کر رہے ہو، امتحان خراب کر رہے ہو، اب اس سے صلح کروا رہا ہوں کہ مالک ان کو معاف کر دے۔ تمہاری اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا جب دونوں فریق صلح پہ آمادہ ہو تب نہ صلح ہوتی ہے۔ تو کہا کون آمادہ نہیں؟ کہا تم لوگ۔ وہ تو صلح کرنے کے لیے تیار ہے، تم لوگ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے بے نمازیو آ جاؤ مسجد میں، صلح کر لوں گا، جھوٹو چھوڑ دو جھوٹ، سچ بولو صلح کر لوں گا، سود خارو چھوڑ دو سود، حلال تجارت کرو صلح کر لوں گا، زناکارو چھوڑ دو زناکاری، پاکیزہ راستہ اختیار کرو صلح کر لوں گا۔ اے برائی بے حیائی میں لت پت انسان، اپنا پرچہ مت خراب کر، ٹھیک سے پرچہ لکھ، حیا کی آنکھوں میں حیا کا سرما ڈال لے اور پاکی اور طہارت کے ساتھ رہا، میں تجھ سے صلح کر لوں گا۔ بہلول نے کہا تو روز کہتا ہے، مگر تم لوگ کہاں صلح کرنے کے لیے تیار؟ وہ بلاتا ہے مسجد میں کہ آؤ 5 وقت کی پڑھو صلح کر لوں گا، تم آتے نہیں، تم صلح ایک دن کرتے ہو، جمعہ تو جمعہ، تو صلح کیسے ہوگی؟ چلیے صاحب، بادشاہ بھی ہنسا، لوگ بھی ہنسے، پاگل ہے، چل دیے۔ مولانا آدم صاحب 1 ہفتے کے بعد بادشاہ سلامت شاہی قبرستان سے گزرے تو دیکھا بہلول ایک ٹوٹی ہوئی قبر کو پکڑ کر کے کھیچم تانم مچائے ہوئے۔ بادشاہ اتر گیا سواری سے، آیا بولا بہلول یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا ہارون جگہ بدلی ہے، کام نہیں بدلا ہے، یہاں بھی وہی کر رہا ہوں جو کل تم لوگ یہاں کر رہا تھا۔ کہا یہاں کس سے کر رہا؟ کہا ان لوگوں سے کروا رہا ہوں صلح، یہ جو پڑے ہیں 6 فٹ لے کے، ان سے کروا رہا ہوں صلح۔ تو پوچھا ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا کل جب کروا رہا تھا تو وہ مان رہا تھا، یہ نہیں مان رہے تھے، آج کروا رہا ہوں تو یہ ماننے کے لیے تیار ہے، اب وہ نہیں مان رہا ہے۔ پوری تقریر کا نچوڑ یہ ہے،
اس لیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اچھے پرچے لکھو، سچائی کے، اچھائی کے، نیکی کے، عبادت کے، انسانیت کے، آدمیت کے، سیوا کے، خدمت کے، علم کے پرچے لکھو۔ اس ادارے کے بانی کو سلام، اس ادارے میں تعلیم کا چراغ جلانے والی شخصیت کو سلام، اور یہ دعا کر کے جا رہا ہوں کہ چراغ علم نبی ہر طرف جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے، جنہ میں دھوم مچی ہے کہ چند دیوانے رسول پاک کا گلشن نیا سجائیں گے۔ ہمارا ہاتھ ہے خالی، حضور بھر دیجئے، کرم ہوا تو عمارت نئی بنائیں گے۔ عبید اتنا نہ گھبرا، ذرا تو صبر کرو، یہاں سے علم کے مہتاب جگمگائیں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔